معزز ناظرین کرام، میں 9T نیوز کا بیورو چیف پروفیسر وحید کمال اس وقت عوامی مسائل کے حوالے سے آپ کے پاس ایک ایسے شخص کو لے کر آیا ہوں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ ان کے ساتھ بہت ظلم، بڑی زیادتی، بڑی ناانصافی، اور اس ملک میں اگر یہ ناانصافی ہوتی ہے تو یہ عوام کہاں جائے گی؟ ان کو کوئی نہ کوئی راستہ نہیں ملتا، تو پھر یہ کیا کریں؟ جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے شہریار آفریدی وفاقی وزیر صاحب نے بھی انسپکٹر پولیس سے IG صاحب سے رابطہ کیا ہے، لیکن یہ انصاف کے لیے مسلسل دھکے کھا رہے ہیں۔ ان کا نام ہے ظاہر علی، اور ظاہر علی کا سب سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ کارگل جنگ کے لیے یہ شہادت کا جذبہ لے کر وہاں پہنچے، اور کارگل جنگ کے علاوہ شمالی وزیرستان اور صوبہ سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن میں پیش رہے اور شہادت کا جذبہ لے کر پھرتے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب ریٹائر ان کو کیا تو جب انتظام سارا ہوتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کچھ کرتا ہے، تو انہیں وہ لوگ مل گئے جو فراڈیے لوگ ہیں، غلط لوگ ہیں، اور وہ لوٹ مار کے نظام کا ایک حصہ ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ FIR کرائی تھانہ شہزاد ٹاؤن میں FIR درج کرائی، اور ان ملزمان کے نام دیے جن کو کہ باقاعدہ دو کو گرفتار کیا، سلمان اور سلان کو۔ اس کے باوجود انہیں انصاف نہیں ملا، اور انہیں باقاعدہ IO نے بلایا، اور جو باتیں کی اب ان کی زبانی آپ سنیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے ہمارے کیپٹل دنیا کا سب سے اہم شہر ہوتا ہے، وہاں انصاف کے لیے یہ ظاہر علی اس طرح سے مارا پھر رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور یہ ان سے باتیں سنیں، ان کی بات سن کر آپ خود فیصلہ کریں گے اور حکومت پاکستان سے اپیل کریں گے۔ جی ظاہر علی۔ السلام علیکم سر، سب سے پہلے تو میں 9T نیوز چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا اسلام آباد دارالخلافہ میں رہتے ہوئے میں تقریباً 14 مہینے سے یہ آواز اٹھا رہا ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے، مجھ سے کسی بھی نمائندے نے رابطہ نہیں کیا، اور واحد 9T نیوز چینل نے میرے ساتھ رابطہ کر کے مجھے یہاں پہ بلایا گیا، اور ماشاءاللہ انہوں نے میرے ساتھ جو میٹنگ ہوئی جو حقیقت پہ مبنی ہے۔ میں خود آرمی کا ریٹائر پرسن ہوں، اور ہم وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے جان کے نذرانہ پیش کرنے کے لیے، اپنے اسلام اور پاکستان کی خاطر ہم اپنے جان دینے کے لیے جاتے ہیں بارڈروں پہ، اور ہم کبھی دشمن کے سامنے کبھی ہم جھکے نہیں ہیں۔ اور جس وقت ہم ریٹائر ہو جاتے ہیں، پہلے ہمارا وقت گزر جاتے ہیں بارڈروں پہ دشمن کے ساتھ مقابلے میں، اور جب ہم ریٹائر ہو جاتے ہیں غلطی کے ساتھ اور شہادت کا موت ہمیں نہیں نصیب ہوتا ہے، اس کے بعد ہم جب ریٹائر ہو جاتے تو ہمیں یہاں پہ یہ مصیبتیں اٹھانے کے لیے ہم در بدر ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں۔ اس میں جو پولیس مافیا ہے، IG اسلام آباد کلی کچہری بھی لگاتا ہے، میں نے کلی کچہری میں بھی یہ بات کی تھی، اور شہریار آفریدی صاحب کے تھرو بھی میں ان کے پاس گیا تھا، لیکن وہ کیا کہتا ہے اور میں کیا کہتا ہوں، اس میں بہت بڑا تضاد ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ دھوکہ جو کیا گیا ہے آپ کے ساتھ وہ کس طرح سے کیا گیا ہے جس سے آپ اتنے پریشان؟ سر جی، میرے ساتھ دھوکہ ایسے ہوا، جس وقت میں یہاں پہ آیا ہوں ترلائی میں، تو مجھے کچھ یہ نصرباز ملے۔ ان نصربازوں کی دکان پہ میں جاتا تھا، ان سے اپنے لیے میں گوشت لے کے جایا کرتا تھا، تو جو ہی یہ مجھے دیکھ لیتے تھے تو یہ سلمان جو لڑکا ہے یہ سفید ٹوپی سر پہ رکھ لیتا تھا، اور قرآن مجید یہ پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا، لیکن جب مجھے یہ دیکھتا تھا تو یہ قرآن مجید پڑھنا شروع کر لیتا تھا، اور مجھے یہ کہتا تھا کہ آپ ایک اچھے انسان ہو تو ہمیں آپ جیسے اچھے انسان کی تلاش ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ شراکت کریں گے تو ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ آپ نے جو یہ 17 لاکھ روپے ان کو دیے قصابوں کو، تو یہ آپ جانوروں خریدتے تھے، جانوروں کو ذبح کرنے کے پیسے لیتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ذبح کر کے ان کا گوشت بیچا جاتا تھا؟ تفصیل بتایا عوام کو اور ہماری انتظامیہ کو اور حکومت پاکستان کو۔
سر جی انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہم اسی رقم سے جو آپ کا رقم ہوگا اس سے ہم جانور لے کے آئیں گے اور اس جانور کو ہم ذبح کریں گے اور اس کا ہم گوشت بیچا کریں گے، اور پھر جب قربانی کے دن آتے تھے تو اسی پیسوں کو یہ انویسٹ کر لیتے تھے قربانی کے جانوروں میں۔ اس وقت بھی انہوں نے مجھے بڑے انہوں نے چھوڑے تھے کسائیوں نے، لیکن یہ ایک بات پر بھی مکمل نہیں کر سکے، کیونکہ فراڈیوں کو اور دھوکہ بازوں کا تو یہ کام ہے۔ اس میں سر جی یہ اکیلے نہیں ہیں، ان کا ایک بہت بڑا ٹیم ہے اسلام آباد میں، اور اس اسلام آباد میں جس وقت ہم نے KPK نے اور پورا پاکستان نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو تحریک انصاف کے نام پہ اس کو اتنا بڑا ووٹ ملا، تو اصل میں جو لوگوں کا ایشو تھا وہ انصاف کا تھا، جو کہ وہ انصاف ابھی یعنی دن بدن ناانصافی بڑھتی جا رہی ہے اور اس میں کوئی کمی نیچے کی طرف آتی نہیں ہے۔ میرا سر جی جو ریکویسٹ ہے جو میں لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور چیف جسٹس صاحب اور صدر پاکستان اور وزیر اعظم صاحب اور آرمی چیف صاحب کو بھی میری یہ اپیل ہے، اگر یہ جو میرا کیس ہے اس کو قاضی سے حل کروایا جائے تو قاضی کا عدالت اس کے لیے ٹھیک رہے گا، کیونکہ جو ABC والا قانون ہے اس میں جس طریقے سے وہ پوچھتے ہیں مجھ سے اس طریقے سے میں اس پہ پورا نہیں اترتا ہوں، نہ تو میرے پاس جو ریکارڈنگ ان کے موجود ہے نہ وہ سنی جاتی ہے، اور ٹوٹل جو ان کے ساتھ مقامی چودھری ملے ہوئے اس کا ایک بیٹا وکیل ہے اور ایک سب انسپیکٹر ہے، اور اس نے مجھے یہ سرعام للکارا۔ وزیر اعظم صاحب آپ کے لیے اسپیشل اس نے کہا کہ جاؤ خان عمران خان کو بھی لے میرا وہ کچھ بگاڑ کے دیکھا ہے۔ میرے لیے یہ بتائیں کہ اس کا نام آپ جانتے ہیں جس نے اس قسم کی دھمکیاں دی ہیں تاکہ اس کے خلاف پراپر ایکشن کیا جائے، اور آپ گینگ کے لوگوں کو بھی جانتے ہیں کہ گینگ میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ سر جی وہ جانا پہچانا شخص ہے، اس کو کون نہیں جانتا ہے، لیکن مصیبت ان لوگوں کے لیے ایسا ہے کہ اس سے سرکاری ادارے کے لوگ بھی ڈرتے ہیں، اور یہاں کے مقامی MNA اور MPA جو بھی راولپنڈی وغیرہ کا ہے وہ تمام اس بندے کے نام سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اس کے جو بیک پہ سپورٹ ہے وہ بھی بہت بڑا مضبوط ہے۔ میں تو یعنی اس انٹرویو کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری انٹرویو ہو، کیونکہ چودھری منظور اس کا نام ہے اور وہ اس نے مجھے قتل کی دھمکی بھی دے چکا ہے۔ میں نے سر آرمی چیف صاحب میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، چیف جسٹس صاحب، صدر مملکت صاحب اور وزیر اعظم صاحب، کہ میں نے چیف جسٹس صاحب، اس کے بعد آرمی چیف صاحب اور وزیر اعظم صاحب، ان کے نام پہ یہ میں نے رجسٹری بھی کروائی ہوئی ہے۔ میں ایک آرمی کا ادارے سے ریٹائر ہوں اور مجھے کوئی جواب تک نہیں دے رہے۔ باجوہ صاحب ہم تو آپ کا ایک کال پہ ابھی بھی دشمن کا اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں، اور میرے یہ آپ کو ذاتی طور پہ آرمی چیف صاحب یہ ریکویسٹ ہے کہ تمام تانوں میں آپ ایک فوجی ریٹائر کو لازمی فوجی ریٹائر کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہے اس کے لیے ایک فوجی ریٹائر کو ضرور رکھے، کہ وہاں ان کے اوپر نظر رکھے کہ یہ فوجی اداروں سے جو ریٹائر لوگ ہم ہوتے ہیں، پولیس کے کافی سارے لوگ ہمیں بہت بری نظر سے دیکھتا ہے۔ سب پولیس کی بات نہیں کرتا ہوں، کچھ پولیس والے ہمیں بہت بری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اس کے ساتھ جو چودھری منظور کی میں نے بات کی، اس کا ایک بیٹا وکیل ہے اور ایک بیٹا اس کا سب انسپیکٹر ہے، اور اس کے گھر میں ایک عدالت لگتی ہے، اور اس عدالت میں کوئی بھی بندہ اس کی مرضی سے ہٹ کے بات نہیں کر سکتا ہے۔ اگر آپ لوگ اسلام آباد، غوری ٹون، مروہ ٹون، یہاں پہ اگر حکومت وقت ان مظلوموں کی جان و مال کے تحفظ کا دعویٰ کر لے، ان کو یقین دہانی کروائے، تو چودھری منظور، آرمی چیف صاحب، آپ کو بھی، صدر مملکت صاحب کو بھی، چیف جسٹس صاحب کو بھی یہ اپیل ہے کہ میں بھی ان کا بھائی ہوں، وہاں پہ میں بھی رہ کے آیا ہوں، کارگل جہاں پہ سیاچن گلیشیئر، جہاں پہ بندر ڈوب جاتا ہے، اتنا برف پڑا ہوتا ہے، میں ان کا بھی بھائی ہوں، وہ میرے بھائی ہیں۔ کیا جب ان تک یہ میسج جائے گی کہ ہمارے ایک ریٹائر فوجی کے ساتھ ایسے ظلم ہوا ہے تو وہ دل برداشتہ نہیں ہوگے سر؟ لیکن نہیں سر، باجوہ صاحب، جنرل صاحب،
جو بھی آرمی چیف ہو، ہم آپ کے ریٹائر لوگ ابھی بھی آپ کے ایک اشارے کے منتظر ہیں. ہم آج بھی اسی شہادت کہ موت کا جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم اپنے ملک اور اپنے اسلام کی خاطر ہم قربانی دیں. لیکن میری یہ ریکویسٹ ہے کہ چودھری منظور جو ترلائی UC-19 کا سابقہ چیئرمین بھی ہیں، اس کے خلاف اتنے بڑے بڑے مقدمے ہیں، اور اگر آپ نے جان و مال کے تحفظ کا اعلان کیا اور یہاں پہ کلی کچہری لگوائی گئی تو چودھری منظور کے خلاف لاکھوں کی حساب سے لوگ باہر نکلیں گے. اور اگر آپ لوگوں نے اخبار اور نیوز چینل پر بھی یہ آپ لوگوں نے اشتہار جاری کر دیا کہ چودھری منظور نے جس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کیا ہے وہ لوگ آج ہم اس کو انصاف دیں گے، تو میرے خیال میں بہت بڑے سطح کا عوام وہ نکل کے آ جائیں گے. جی میں پروفیسر وحید کمال 90 نیوز بیورو چیف پوری قوم سے، خاص طور پر ہمارے حکمران، وزیر اعظم پاکستان، ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان، ہمارے آرمی چیف اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ زندگی اپنی قوم کے لیے، ملک کے لیے، آرمی کے لیے گزار دیتے ہیں، اگر ان کے ساتھ ایسا نہ روکا گیا تو ہماری قوم کا اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا؟ جبکہ یہ نام بھی لے رہے ہیں کہ فلاں شخص ہے، اس کے خلاف کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بلا تاخیر اس کے خلاف کارروائی نہ کی جائے اور اس کو کٹہرے میں نہ لایا جائے اور عبرتناک سزا نہ دی جائے. اور اس شخص کا جو ساری زندگی اس نے اپنی محنت کر کے شہادتوں کی جگہ پہ جا کے، جنگوں میں جا کے قربانی دے کے یہ پیسہ اکٹھا کیا اپنی بچوں کے لیے، وہ پیسہ جو غبن کر چکے ہیں فراڈی لوگ، اس کو واگزار کرایا جائے، نکلوایا جائے. اور میری پوری قوم سے اپیل ہے کہ آپ اس شخص کا ساتھ دیں اور اس کو انصاف دلانے میں جگہ جگہ، ہر جگہ یہ آواز بلند کریں کہ ظاہر علی کو انصاف دو، ظاہر علی کو انصاف دو. تھینک یو.